اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے. وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے. ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے. انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں. یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے. پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو. اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ. ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکوٰۃ مانگتا ہے. اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پائے گی زکوٰۃ دی؟ وہ کوئی بھوکا مرد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. بہت خوبصورت بیان ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں. کسی کی بہن بیٹیوں کی آبرو برباد کر کے دندناتے ہیں، اور حالانکہ ان کے اندر ایمان نہیں، یقین نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، کسی کی دھی کی بے عزتی کرنے والوں، کسی کی دھی کی آبرو اتارنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ پاک نے اعلان کر دیا دھیوں کی عزت لوٹنے والوں، جب تک تیری دھی کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی. کسی کی بہن کی آبرو اتارنے والوں، دنیا میں رہ کر مکر کرنے والوں، بڑی بدماشی کے لیے مکر کیے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی بڑے مکر کیے، ہم نے بھی تجویز کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں میری تجویز کامیاب ہوگی. حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری سبقات رحمت اللہ علیہ ایک دن سنا رہے تھے کہ کسی کے دروازے پہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا. عورت خیرات دینے گئی تو اس فقیر نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا. عزت کا زمانہ تھا، بے غیرتی کا دور تھوڑا ہی تھا. ناراض ہوئی، اللہ اکبر، کہ کمینے تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا، کیوں پکڑا؟ اس نے کہا اپنے خامن سے پوچھنا، اپنے گھر والے سے پوچھنا. وہ کہنے لگی پکڑا تو نے ہے، پوچھو اس سے. نگا نہیں میں مر نہیں جاؤں گا، میں پھر بھی آ جاؤں گا، اگر تجھے وہ نہیں بتائے گا تو میں بتا دوں گا. آ گیا خامن شوہر. آج کل کا دور تھوڑا ہی تھا کہ چھٹی لی. وہ کمینہ گیا دکان پہ، گیا فیکٹری میں، گیا کارخانے میں، پیچھے جھیل پہ سیر ہو رہی ہے، قلعے پہ سیر ہو رہی ہے. تم وہاں مچھوں کو تیل لگائے دکانوں پہ کارخانوں میں بیٹھے ہو، بیگم صاحبہ گھر میں تشریف فرما ہے، تجھے کیا پتا وہ کہاں کہاں گھوم رہی ہے. حامد آیا ناراض ہے. انہوں نے کہا روٹی نہیں پکاتی؟ انہوں نے کہا نہیں. آج ہنڈیاں نہیں پکانی کہ نہیں؟ کیوں؟ کہ یہ بتاؤ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟
उसने भी कहा कि वाह आप तेरा पकड़ा, उसने मेरे से पूछ रही हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो कह के गया खामिन से पूछना। रात हो गई, सिर खाती रही। इज्जत वाली थी ना, आजकल का दौर होता तो इतनी बात में खत्म हो जाती। चलो कोई बात नहीं, ओ की गल हो गई है, केड़ी गल है, हाथ पड़ लिया, की हो गया, कोई बात नहीं, सब बहन भरा है, सारा पाकिस्तान बहन भरावा नहीं है सारा। फिर बहना नाल शादी करके सेरे बांध के भी तीसरे दिन टुर पैंदे हो। जब वो तंग आ गया तो कहने लगा, अल्लाह की वली सिर खा लिया तूने, कैसा वक्त था? उसने अंदाजा बताया कि दोपहर का ऐसा वक्त था। फिर कहने लगा, फिर वो सच कह गया, मैंने भी किसी पराई औरत का उस वक्त हाथ ही पकड़ा हुआ था, मैंने भी किसी का हाथ ही पकड़ रखा था। यहां नकद सौदा है, जो कर वही भर, 2 दिन आके पीछे हो सकता है। ये नहीं कि खुदा भूल जाए, तेरी मेरी बदमाशी को खुदा फरामोश कर दे। अरे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की पूरी जमात तो इतनी तकवे वाली, इतनी परहेजगार थी कि सहाबा किराम की काफिरों ने गर्दनें तो काटी, उनका कीमा तो बनाया, उनके छीछड़े तो बना दिए, उनकी बोटियां तो बना दी, मगर किसी काफिर को हिम्मत नहीं हुई कभी किसी सहाबी के जिम्मे जिना का बोहतान लगाए। जहां से सहाबा किराम गुजरे तकवा ही तकवा आया, परहेजगारी आई, खौफ खुदा आया। और हम जहां से गुजरेंगे बदमाशी आएगी, लानत आएगी। अल्लाह पाक इसीलिए फरमाते हैं, इत्तकुल्लाह, हर हाल में डर, दुकान पे बैठा हुआ भी डर, दफ्तर में भी डर, रास्ते में आता जाता भी डर, जिम्मेदारा करते हुए भी डर। जो औरत घर में काम करने के लिए आई है, जमीन में कोई काम करने आ गई है, पेट के पीछे, मजदूरी के पीछे, तू बगियाड़ बन के इसको गलत निगाहों से ना देखा कर। तू समझता है कोई नहीं देख रहा, फरमाया वल्लाहु अलीम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह फरमाते हैं, मैं तेरे इरादों को जानता हूं, तेरे दिलों की नीयतों से वाकिफ हूं, हालात से वाकिफ। कोई देखे ना देखे, मैं तो देख रहा हूं। सहाबा किराम तो ऐसे लोग थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस है, काफी सारा मजमा बैठा है। एक आदमी मजलिस में आकर के बैठा, हजरत उस्मान सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों, वो कितने तकवे वाला जवान होगा, कितना परहेजगार जवान होगा, कितना हया वाला होगा, कितना गैरत वाला होगा, जो नबी के दरवाजे पे 2 मरतबा घोट बन के आया, दुल्हा बनकर आया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, लोग आंखों का जिना करके हमारी मजलिस में आके बैठ जाते हैं, लोग आंखों का जिना करके हमारी मजलिस में आके बैठ जाते हैं। किसी सहाबी ने फौरन अर्ज कर दिया, अमीरुल मोमिनीन जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का नबी के बाद में वही आ गई, अल्लाह ने कोई वही भेजी है? यानी कहीं अल्लाह ने गैब से आपको खबर दी है कि कोई ऐसा आदमी आके बैठा है? सारे को सुभान अल्लाह। वो बात फरमाई जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमानी चाहिए थी। फरमाया, गैब से खबर कोई नहीं आई, वही कोई नहीं आई, अल्लाह ने इत्तला कोई नहीं भेजी, लेकिन अल्लाह ने इतना ईमान दिया है कि जब से वो गैर औरत को देख कर आने वाला मजलिस में जवान आके बैठा है, मेरी मजलिस में जिना की बदबू फैल गई।
اتنا ایمان یقین تھا لوگوں کے پاس کہ جب سے وہ آدمی آ کر کے بیٹھا ہماری مجلس میں بدبو ہو گئی، ہماری مجلس میں عفونت آ گئی، گندگی آ گئی، زنا آنکھوں کا کر کے آیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، تم سے تو 1 2 4 حج نہیں سنبھالے جاتے، اکڑے پھرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 53 حج کیے اپنی عمر مبارک میں، 53 حج کیے، اور کئی حج پیدل گھر سے لے کر بیت اللہ تک، مدینے تک، پھر واپسی بھی پیدل۔ بڑے بڑے اللہ والے شاگرد ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، علمی عملی اخلاق۔ یہ اتنے بڑے ایمان والا آدمی ہے، نہر چل رہی ہے پانی کی، یوں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ ہاتھ میں اکبر۔ پانی جو لیا کلی کے لیے، منہ کے قریب جو لے گئے تو واپس پھینک دیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل دیے۔ اس دور جو جا کے دیکھا ایک آدمی نہا رہا ہے، اس نہر کے اندر غسل کر رہا ہے۔ اللہ والا کھڑا ہو کے کہتا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کی قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا، اللہ تعالی کی قہر سے، عذاب سے خوف کھا جا۔ وہ کہنے لگا حضرت کیوں؟ میں نے کیا گناہ کر دیا؟ کیا غلطی کی میں نے؟ کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ اللہ والا کہتا ہے اتنی دور آگے بیٹھ کر میں نے نہر کا پانی اٹھایا تھا کلی کے لیے، ناک میں ڈالنے کے لیے، مجھے واپس پھینکنا پڑا۔ جوان ایک گناہ کرتے ہو، دوسرے ڈھیٹ بنتے ہو، تسلیم بھی نہیں کرتے۔ یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے تم زنا کر کے غسل کر رہے۔ یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے، اس پانی میں زنا کی بو آ رہی ہے، نہر کا پانی۔ ذمہ دارہ کرنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی ہم تو روز وضو کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی آئی نہیں۔ وہ تیرا اتنا پرہیزگار دماغ، متقی دماغ بھی ہو، گندے نالوں پہ جن کے گھر ہوں ان کو کبھی بو آئی ہے؟ یہ جو گھر گندگیوں کے ڈیپو ہوتے ہیں شہر میں، جن کے مکان وہاں قریب قریب ہیں، ان کو کبھی بو آئی ہے؟ اس لیے برائی کا ڈیپو میرے تیرے گھر میں بن گیا، گندے نالے پہ ہم لوگ بیٹھ گئے، اس لیے زنا کی بو ہمیں کیسے آئے؟ نہر کا پانی اگر گندا ہو گیا اور بدبودار ہو گیا تو فضا کتنی بدبودار ہوئی ہوگی اور مکان کتنے بدبودار ہوئے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صبح شام اللہ کی زمین لرزتی ہے، اللہ کی زمین کانپتی ہے، اللہ کی زمین خوف کھاتی ہے، اللہ کی زمین ہلتی ہے، اجازت مانگتی ہے، مولا فلانا آدمی زنا کر کے میرے اوپر چلتا ہے، فلانا آدمی قتل کر کے میرے اوپر چلتا ہے، فلانا آدمی اتنے ظلم کر کے میرے اوپر چلتا ہے، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا، مجھے اس کے ملعوس قدموں سے پاک کر دے، مجھے اس کے پلیت قدموں سے پاک کر دے، یا مجھے اجازت دے میں اس کو چلتے چلتے لقمہ بنا کر نگل جاؤں، مجھے اجازت دے، مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے پلیت قدم میرے اوپر چلتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے قہر کر کے، اتنے بڑے بڑے ظلم کر کے میرے اوپر چلتا ہے۔ قرآن آواز
استغفرت ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، میری زمین پہ فخر کرتے ہوئے نہ چلو، میری زمین پہ ناچتے ہوئے نہ چلو. میں خدا کا بچھایا ہوا بچھونا ہے، تم اس کے مالک نہیں، تم اس کے وارث نہیں. تو 2 گز اس کے اندر آ کے سانس لے گا، تیرا بسیرا یہاں بنے گا، تیرا ڈیرا یہاں زمین کے اندر ہی بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پہ، جس گھر میں، جس بیٹھک میں، جس کمرے میں زنا کیا جاتا ہے 40 دن تک چاروں طرف کتنے کتنے قدم اور گز لعنت برستی رہتی ہے. اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا جب بدماشی عام ہوگی، گھر گھر سے کنجری کی آواز آئے گی، گانے بجانے کی آواز آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، قہر آئے گا. پھر وہ یا رب یا رب یا رب دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ پاک ان کی عاجزی کو تسلیم نہیں کرے گا، ان پر اور بڑے ظالم حکام مسلط کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برائی کر کے مرنے والی قوموں کے کنووں سے پانی پینے سے منع فرمایا. قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوم میں قرآن ذکر کرتا ہے، بڑی بڑی طاقتور قوم. تم تو کچھ بھی نہیں، تمہاری تو طاقت ہی کوئی نہیں. وہ اتنی طاقت والے لوگ تھے، اللہ کے قہر کے جب مستحق ہوئے عذاب الہی آئے، برباد ہو گئے، بچہ نہ بچا، سارے مر گئے. اور جب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، لشکر آپ کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے. اعلان فرمایا گزرنے والوں، بستیوں سے گزرنے والوں، گلیوں سے گزرنے والوں، علاقوں سے گزرنے والوں، خبردار ان بستیوں کے کنووں کا پانی تم نے نہیں پینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے، گرمی ہے، پانی کا کیا گناہ ہے؟ یہ پانی پلیت ہے؟ فرمایا نہیں. نجس ہے؟ فرمایا نہیں. ناپاک ہے؟ فرمایا نہیں. پھر آپ نے منع فرمایا نہ پیو. ہائے ہائے، فرمایا میں نے اس لیے منع کیا ان کنووں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، تمام کے تمام کو جانوروں نے کھایا، ان کو کفن دفن بھی نہ ملا، سارے ذلت کی موت مر گئے. اس لیے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتا عذاب کے مستحق لوگوں کا کنووں کا پانی پینا. اب میں تمہیں ایک چلو کی بھی اجازت نہیں دیتا، ایک گھونٹ کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ان کنووں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے دیکھا، میں بھی ساتھ تھا. آپ نے اپنی سواری کو تیز فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی عاجزی کی، اتنا سر مبارک جھکایا، اللہ سے پناہ مانگی، عذاب سے پناہ مانگی. ابو ہریرہ یوں کہتے ہیں کہ میری جب نظر پڑی تو میں نے دیکھا اتنا سر مبارک آپ نے جھکایا کہ آپ کی داڑھی مبارک زین کو لگ گئی، سواری کی زین کو لگ گئی. رو رہے تھے مولا
عذاب کھانے والے سے بچا، عذاب کے مستحق لوگوں سے بچا۔ یا اللہ ان بستی والوں پہ جو عذاب آیا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نبی تو پناہ مانگتے ہوئے چلے، استغفار کرتے ہوئے گزرے، اور یہاں اگر اللہ کا قہر کسی دریا میں کی زمین پہ آ جائے تو مسلمان اس کو تفریح گاہ بناتے ہیں، دیکھنے کے لیے شوق کیا جاتے ہیں کہ وہ مر گئے ہم کیوں بچ گئے۔ جو قوم قرآن کو ٹھوکر مارے گی، کتنی کتنی گھروں میں عورتیں، کتنے کتنے بچے، کتنے کتنے مرد، لاکھوں گھر ایسا ہے صبح کو قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، بڈھے سے لے کر بچے تک، بڈھی سے لے کر بچی تک، قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں، قرآن کریم کے دیدار کی توفیق نہیں، اللہ کی حضور میں صبح صبح اٹھ کر رو دھو کر مانگنے کی اللہ توفیق۔ اکبر۔ نماز گئی، قرآن گیا، ایمان گیا، عزت گئی، آبرو گئی، اور پلے کیا رہ گیا؟ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ، اندازہ لگاؤ یا ایھا الذین آمنوا، اور کلمہ پڑھ کر مستی کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان خیال کرنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، مسلمانوں کی گھروں میں پیدا ہونے والوں، کبھی کبھی مسجد میں آنے والوں، اتقوا اللہ، میں خدا سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، حق تقاتی، ایسا ڈر جا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اتنا ڈر جا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اتنا خوف کھا جا کہ ادھر تیری موت آئے تو مسلمان بن کے مر رہا ہو، فرما بردار بن کے موت آئے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان یقین رکھتے ہوئے موت آئے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہم لوگ مرتے وقت مسلمان نہیں رہتے۔ کافی سارے آدمیوں کے بارے میں رو رو کر مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی مرا، کلمہ پڑھنے کے بجائے گالیاں منہ سے نکلی، توبہ استغفار کرنے کے بجائے لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ، وہ گیت گانے لگا، فوراً موت کا جھٹکا لگ گیا۔ ایسے لوگ بھی ملے کہ ہمارا بڑا فلانا مر رہا تھا، ہم نے کہا کلمہ پڑھ، کہنے لگا میں پڑھنا تو چاہتا ہوں، کوئی چیز میری زبان پکڑتی ہے، پڑھنے نہیں دیتی، پڑھنے نہیں دیتی، اسی حالت میں موت آ گئی۔ اللہ والوں نے آج اللہ والوں کی قبروں پر دما دم دما دم دما دم ڈھولک قوالی گانا بجانا لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ اللہ والے تو ایسے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سب کا جو رحمہ اللہ، ملنے کے لیے ایک فقیر درویش اللہ والا آیا، شہر سے باہر ایک آدمی ملا، اس نے کہا بھائی جنید بغدادی کا مکان کس طرح مجھے ملے گا، ان کا گھر مجھے کیسے ملے گا؟ وہ آدمی کہنے لگا وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو انتقال کر گئے۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، رویا، میں اتنا سب پیدل سفر کر کے آیا، اتنا دکھ اٹھا کے آیا، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا، زیارت بھی نہ ہو سکے، اللہ والے کی موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے کہا چلو قبر کی زیارت کروں گا، تعزیت کروں گا، افسوس کروں گا، ان کی وارثوں سے افسوس تو کر کے جاؤں، آیا جو ہوں۔ آگے آ کر کیا دیکھتا ہے، مجلس لگائے بیٹھا ہے، اللہ والا زندہ ہے، اللہ والا بیٹھا ہے، جنید بغدادی بیٹھا ہے۔ وہ آنے والا ملا، سلام کیا،
اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ کے شہر کے لوگ بڑے جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ کہ میں نے آپ کا مکان پوچھا، میں نے آپ کا گھر پوچھا، آپ کا ٹھکانہ پوچھا، تو مجھے وہ کہنے لگا وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو مر گیا، اور یہ آپ تو زندہ بیٹھے ہیں. اللہ والا کہتا کیا وقت تھا؟ کہ جی اتنے بجے تھے. فرمایا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے جھوٹ نہیں بولا. کیوں؟ اس لیے میں اس وقت اللہ کی یاد سے غافل تھا. اللہ کی یاد سے غافل ہونے والا زندوں میں ہوتا ہی نہیں، وہ تو مردہ ہے. جھوٹ نہیں بولا اس نے. نہ معلوم کون تھا، بندہ تھا، فرشتہ تھا. سچ ہے میں اس وقت خدا کی یاد سے غافل تھا، اور جب میں خدا کی یاد سے غافل ہو گیا. اہل تصوف کا، بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے اہل دنیا کافران مطلقاً، اور دنیا دار تو مطلق کافر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ یاد آئی پیر مہر علی شاہ صاحب گودڑوی رحمہ اللہ. یہ ہمارے شہر کے موٹے موٹے حاجی بھی ان لوگوں کے بڑے مرید ہیں، بہت اللہ والے تھے. کتاب لکھی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، کتاب لکھی ہے. دارالعلوم دیوبند میں جایا کرتے تھے، چندہ دے کے آتے تھے، 8 دن وہاں تشریف رکھتے تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنتے تھے، سارا دن بیٹھے بیٹھے رویا کرتے تھے. کتاب لکھی ہے کہ جیسے بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبح کر دیا تو حرام ہو جاتا ہے، یوں فرمایا جو سانس اللہ کے نام کے بغیر آیا وہ سانس بھی حرام ہے. اور ان اللہ والوں کی قبروں پہ آج قرآن کی تلاوت نہیں، آج سرنگی، ڈھپلا، تبلا، سرنگی، ناچ گانا. اللہ والے تو یہ ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب بڑا عاشق رسول تھا، بہت اللہ والا تھا. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ ماں اکملہ کا، ماں اجملہ کا، ماں احسنہ کا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑے شریف والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے بغیر جو سانس لیا گیا وہ سانس حرام ہو گیا. گویا یہ لوگ ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر قدم پہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اور کتنا بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ آدمی جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، یوں ہی جان نکل جائے، بکواس کرتے حرام کرتے کرتے موت آ جائے. بعض لوگوں کی موت میرے علم میں ایسے بھی آئی زنا کرتے ہی کرتے موت آ گئی، بدکاری کرتے کرتے جھٹکا لگا موت آ گئی، کنجری کے اوپر گر کے موت آ گئی. اب یہ باتیں سننے سنانے کے لیے تو رہ گئی ہیں، اور کیا ہے، عمل تو کر. کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر یوں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کر میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہے، میرے گھر میں کنجریوں کی آواز کتنی ہے، میرے گھر میں درود شریف کتنا ہے، میرے گھر میں حرام خوری کتنی ہے، میرے گھر میں جھوٹ کی لعنت کتنی ہے، میرے گھر میں حرام روزی کتنی ہے، حلال روزی کتنی ہے. اور کبھی تو سوچا کر، کبھی تو خیال کیا. سو دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل شان حنیف یک کو بھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.